السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ المطہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چدرانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کس زباں سے ہو بیاں مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ معزز و مکرم سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے پیشتر کو سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، نبیوں کے سردار، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و کرم میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد گرامی موجود ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے رسول کے گھر والوں کو غلاظت اور آلودگی سے پاک و صاف فرما دیا ہے۔ برادران اسلام،
اہل بیت وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضور کے گھر والے ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، نبی کے گھر سے جن جن لوگوں کا تعلق ہے وہ تمام لوگ اہل بیت کہلاتے ہیں، حضور کے خاندان والے کہلاتے ہیں، اور انہی کا ذکر، انہی کی بات ہم اور آپ آج کی اس محفل میں تھوڑی دیر سنیں گے اور سنائیں گے۔ اہل بیت حضرت مولائے کائنات فاتح خیبر داماد پیمبر حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی باتیں ہوئیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تعلق سے تھوڑی دیر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مقدسہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں مدینے کے تاجدار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور تمہارا رسول ہم سب کے آقا و مولا اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے بے پناہ محبت اور مودت فرماتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جب شادی ہوئی حضرت مولائے کائنات علی گل مرتضیٰ فاتح خیبر سے، تو ماشاءاللہ بڑی دھوم دھام اور خوشی کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا کا ہاتھ حضرت مولائے کائنات کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا اور آپ کی بات اللہ کے دربار میں رد نہیں ہوتی، بلکہ جو دعا آپ فرماتی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ یہ آپ کی شان کریمی اور آپ کی یہ شان ہے کہ رب نے اپنے محبوب کی عطا سے حضرت فاطمہ زہرا کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ جو دعا رب کے حضور کرتی اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا۔ یہی رمضان شریف کا مہینہ ہے، مدینہ منورہ میں تمام لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، رمضان شریف میں عبادت و ریاضت کرتے ہیں، لیکن اسی رمضان شریف کے مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تحفے میں عید کا دن عطا فرماتا ہے۔ ہم سبھی کو ہم 30 یا 29 روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمیں عید کا تحفہ ملتا ہے۔ عید کے معنی ہی خوشی کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب مسلمان رب کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے رمضان کے فرض روزے کو رکھتا ہے، اور جب 29 یا 30 روزے ہو جاتے ہیں اور شوال المکرم کا چاند نظر آتا ہے، تو مولا اپنے بندوں کو خوشی منانے کے لیے کہ تم نے صحیح سلامت بنا کسی بات کو، بنا کسی معاملات کو، تم نے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، تم نے اور چیزوں کو برداشت کیا، جب تم نے ان سب چیزوں کو برداشت کر کے رب کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد بندوں کو عید کا تحفہ دیتا ہے کہ آج دن بھر تم رب کے لیے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھو، 2 رکعت عید کی نماز پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور اس بات کا شکرانہ ادا کرو کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اس بات کی توفیق دی، تو نے اس بات کی مجھے توفیق عطا فرمائی کہ تیرے فضل و کرم سے میں نے اس پاک مہینے کے روزے کو رکھا، اور میں اس پاک مہینے کے روزے رکھنے کے سبب بار الہ تیری بارگاہ میں یہ 2 رکعت نماز عید کی شکرانے کی پڑھتا ہوں کہ مولا تو نے یہ مجھے توفیق عطا فرمائی۔ تو عید کا مہینہ، عید کا دن، رمضان کا مہینہ گزر کر جب عید کا چاند نظر آ گیا، مدینہ منورہ کے تمام بچے جن کے گھروں کے تھے، ان کے گھر والوں نے اپنے اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے لائے، نئے کپڑے کا اہتمام کیا،
نئے کپڑے بچوں کے لیے سلوائے، لیکن حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے پاس پہننے کے لیے نیا جوڑا نہیں ہے، پہننے کے لیے نیا کپڑا نہیں ہے۔ بڑی پریشانی اور فکر کی بات ہو گئی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جب مسجد نبوی میں گئے اور دیکھا کہ بچے نئے نئے جوڑے اور کپڑے پہن کر گھوم رہے ہیں، تمام بچے مدینہ کے جتنے بھی ہیں سب کے جسم پر، بدن پر نئے کپڑے ہیں، نئے لباس ہیں، کیونکہ کل صبح عید ہونے والی ہے، کل صبح عید کا دن ہے، تمام بچے خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت امام حسن و حسین بھی اپنے ماں حضرت فاطمہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری ماں، کیا ہمارے پاس پہننے کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں؟ کل تو عید کا دن ہے اور عید کے دن تو نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی جس بندے کو جیسی توفیق دیتا ہے اس اعتبار سے ہر بندہ عید کے دن خوشی منانے کی خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اے میری ماں فاطمہ زہرا، ہم نبی کے نواسے ہیں، ہم رسول کے بیٹے ہیں، ہم مولا علی کے لال ہیں، ہم فاطمہ زہرا کے آنکھوں کے تارے ہیں، جن کے قبضے قدرت میں اللہ تعالی نے، جن کے نانا کے قبضے میں رب نے دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ نے اپنے رسول کو دونوں عالم کا مالک و مختار بنایا ہے، حضور کو تمام جہان کے خزانے کی چابی عطا فرما دی ہے۔ اے میری ماں، کیا ان کے نواسوں کے لیے اس عید کے دن پر کوئی نئے کپڑے نہیں ہیں؟ اس دن ان کو نئے کپڑے پہننے کو نہیں ملیں گے؟ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے جب اپنے بچوں کی زبانوں سے اس بات کو سنا تو آپ کا دل پسیج گیا اور آپ نے کہا، اللہ نے چاہا تو کل تم لوگ بھی عید کی نماز نئے کپڑے پہن کر جاؤ گے نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت امام حسن و حسین نے جب ماں کی بات کو سنا تو بڑے خوش ہو گئے، بہت خوشی میں مسجد نبوی میں جا کر کھیلنے لگے۔ اس کے بعد جب بچے گھر سے چلے گئے، حضرت فاطمہ زہرا نے سوچا کہ میں نے بچوں کو دلاسا تو دے دیا ہے، میں نے بچوں کو تسلی و تشفی تو دے دی ہے، لیکن نہ میرے پاس پیسہ ہے، نہ میرے پاس مال و دولت ہے کہ میں جس سے نیا کپڑا منگوا سکوں، نہ میرے شوہر کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں ان سے نئے کپڑے کو منگوا سکوں۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے تو بچوں کو تسلی دے دی ہے کہ بیٹا کل صبح تم بھی نئے کپڑے پہن کر نانا کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے جاؤ گے، لیکن ہمارے پاس تو کوئی بظاہر سامان اور اسباب نہیں ہے کہ جس سے کپڑے خریدے جا سکے۔ آپ نے جب اس بات کو سوچا تو بڑا آپ کو صدمہ اور ملال ہوا۔ اس کے بعد آپ جانماز بچھاتی ہیں، مصلی بچھاتی ہیں، رب کی بارگاہ میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی، رب کو یاد فرمایا، رب کو یاد کیا، اور اس کے بعد آپ اللہ کے حضور سجدہ سجود ہو جاتی ہیں اور اپنے رب سے فریاد کرتی ہیں، اے میرے مولا، تو بہتر جانتا ہے، تو بندوں کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ مولا، تجھ سے کسی بندے کا کوئی راز، تجھ سے کسی بندے کا کوئی معاملہ چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے بندہ کھل کر کرے، اے مولا تو اسے بھی دیکھتا ہے، بند کمرے میں کرے، اے رب تو اسے بھی دیکھتا ہے۔ میں نے بچوں کو تسلی دے دی ہے، میں نے بچوں کو تشفی عطا کر دی ہے کہ کل تم بھی عید کے دن نئے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے، لیکن اے میرے رب، میرے پاس تو ایسا کوئی اسباب نہیں ہے میں جس سے نئے کپڑے خرید سکوں۔ میں نے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اے بار الہ، میں نے انہیں یہ باتیں کہہ دی ہیں۔ اللہ، اپنی بندی فاطمہ کے زبان کی تو لاج رکھ لینا، میرے رب تو میری لاج رکھ لینا۔ حضرت فاطمہ زہرا اپنے رب کے حضور یہ دعا کرتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، اس کے بعد اپنے سر کو اٹھاتی ہیں۔ میرے دوستو، مسلمان بھائیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت فاطمہ نے اپنے سر کو اٹھا لیا، جانماز کو موڑ کے گھر میں رکھ دیا، اس کے بعد اب رات کا وقت بیت
بیت رہا ہے، صبح عید آنے والی ہے، عید کا چاند نکل چکا ہے، تمام شہر مدینہ میں چاروں طرف خوشیاں ہیں، بہاریں ہیں، سبھی کے گھروں میں لوگ خوش ہیں، بچے حضرت امام حسن و حسین بھی خوش ہیں کہ ہم بھی صبح نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ لیکن حضرت فاطمہ کے دل میں اس بات کا ملال ہے، اس بات کا خوف و ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کی زبان بھی خالی ہو جائے، فاطمہ کی بات بھی نہ سنی جائے۔ لیکن حضرت فاطمہ وہ ہیں جن کی بات کو اللہ رد نہیں فرماتا، ان کی بات کو اللہ نہیں ٹالتا، بلکہ وہ جو دعا کرتی ہیں رب اسے قبول فرما لیتا ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز ہو جاتی ہے، تمام شہر مدینہ کے بچے کپڑے نئے نئے پہن کر مسجد نبوی میں آتے ہیں، عیدگاہ جانے کی تیاری ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے دیکھا ہمارے بچے بھی اٹھ گئے ہیں، ان کے پاس کپڑا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے جب دل میں یہ سوچا تو دروازے کو کسی نے بجایا، دروازے پر کسی نے دستک دی، دروازے پر کوئی آیا، دروازہ کھولا گیا، وہ 2 جوڑا کپڑا لے کر آیا اور آنے کے بعد حضرت فاطمہ کو دے دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا اے آنے والے یہ بتا کہ تو کہاں سے آیا ہے، کون ہے، تجھے کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا فاطمہ یہ نہ پوچھو کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، یہ کپڑا کہاں سے لایا ہوں، بلکہ یہ کپڑا تم لے لو اور اپنے بچے حسن اور حسین کو، ان دونوں بچوں کو پہنا دینا۔ حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا لے لیا اور لینے کے بعد بچوں کو نہلایا دھلایا، اس کے بعد انہیں وہ جو کپڑا نیا آیا تھا وہ کپڑا دونوں بچوں کو پہنا دیا اور پہنانے کے بعد مسجد نبوی میں نانا کے پاس بھیج دیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں نمازیں جاتے ہیں، عیدگاہ میں نماز ادا کی گئی، عیدگاہ میں نماز پڑھی گئی۔ اس کے بعد جب عیدگاہ سے نماز پڑھ کر واپس آئے، حضرت مولائے کائنات شیر خدا نے اپنے بچوں کو دیکھا کہ ہمارے بچوں کے جسم پر نیا لباس ہے، یہ کپڑا کون لے کر آیا؟ حضرت مولائے کائنات نے اپنے بیٹوں سے پوچھا اے میرے بیٹو یہ تو بتا دو یہ کپڑا تمہیں کس نے دیا ہے، یہ نیا لباس تمہارے جسم پر کس نے دیا ہے جس کو تم نے پہن رکھا ہے؟ کیا تمہارے نانا نے دیا ہے؟ بچوں نے کہا مجھے پتا نہیں ہے۔ حضرت مولا علی گھر آتے ہیں، اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھا اے فاطمہ یہ تو بتاؤ یہ کپڑا دینے والا کون ہے، اس کپڑے کو کس نے بھیجا ہے جو ہمارے بچوں نے اپنے جسم پر پہن رکھا ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اس کا علم تو مجھے بھی نہیں ہے، یہ مجھے بھی پتا نہیں ہے کہ یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے، پر ہاں میں اتنا جانتی ہوں کہ کل شام کا وقت تھا، بچوں نے نئے کپڑے کی ضد کی تھی، تمام مدینہ کے بچوں نے عید کے موقع پر نئے کپڑے پہنے تھے، میرے بچوں نے دیکھا ضد کی تو میں نے بھی انہیں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تمہیں بھی صبح عید کی نماز نئے کپڑوں میں پہن کر جاؤ گے، وہ میں نے بس اتنا کہہ دیا۔ اب صبح آیا، کسی نے دروازہ بجایا، دروازہ میں نے کھولا، اس نے مجھے 2 جوڑے کپڑے عطا فرمائے۔ میں نے پوچھا اے آنے والے کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا بس یہ لے لو اور بچوں کو عید کے دن پہنا دینا۔ میں اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ حضرت مولا علی بھی پریشان ہو گئے کہ خدا یہ کون لے کر آیا؟ حضرت مولائے کائنات مسجد نبوی میں حضور کے پاس پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو ساری باتیں معلوم ہیں، آپ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں یہ جو آپ کے نواسوں نے، آپ کے شہزادوں نے یہ جو کپڑا پہن رکھا ہے یہ کپڑا آپ نے بھیجا ہے، یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے؟ میرے رسول نے جب سنا تو حضور مسکرائے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی گھبراؤ نہیں، اے علی تم پریشان مت ہو، بلکہ حضرت فاطمہ نے رب کے حضور جو دعا کی تھی اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا، اور یہ جو کپڑا لایا گیا ہے، یہ جوڑا جو آیا ہے حسن اور حسین کے لیے، یہ جوڑا کہیں اور سے نہیں بلکہ جنت سے آیا ہے، اس کا بھیجنے والا خدا ہے اور لانے والے جبریل امین ہیں۔ تو ان کی دعا اللہ تعالی کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو دعا فرما دے، وہ جو دعا کر دے اللہ تعالی اسے قبول کر لیتا ہے۔
ان کی دعا خالی نہیں جاتی۔ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان کہ ایسی کہ پوری رات آپ سجدے میں نکال دیتی تھی۔ تاریخ اور کتابوں میں آیا کہ آپ اللہ کے حضور دعا کرتی کہ میرے رب رات کو اور لمبی کر دے تاکہ تیری بندی فاطمہ تجھے جی بھر کر سجدہ کر سکے۔ تو طبیعت کے ساتھ پوری جی بھر کے مولا تیری بندی فاطمہ تجھے یاد کر سکے اور تیری بارگاہ میں سجدہ کر سکے۔ وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان مقدسہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بڑی فضیلت، بڑے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کی شان مقدسہ، ان کی ذات یہ ہے کہ جب حضرت امام حسن و حسین کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش ہوئی، تو حضرت فاطمہ کے یہاں ادھر بچے پیدا ہوئے اور ادھر آپ نے رب کے حضور نماز کے لیے نیت باندھ لی، اللہ کو یاد کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے مولا کہ تو نے مجھے 2 بچے عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب بھی پریشان ہوتی، مصیبت میں آتی تو اپنے رب کو یاد کرتی، رب کو یاد کرتی، اس لیے کہ جو رب کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پوری زندگی اپنی سادگی کے ساتھ گزاری ہے، پوری زندگی سادہ زندگی گزاری ہے، اور زندگی اس قدر گزاری کہ ایک مرتبہ کچھ چند یہودی کی عورتوں نے اس بات کا پروگرام بنایا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلا کر اور انہیں بے عزت کیا جائے گا، انہیں ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ مشورہ بنایا کہ یہ نبی کی بیٹی ہیں، مدینے والے کی بیٹی ہے، مولائے کائنات کی بیوی ہیں، لیکن ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، بلکہ ایک ہی کپڑے پر کئی پیوند لگے ہوتے ہیں، کئی جگہ سلائیاں ہوتی ہیں۔ اس غربت کا عالم ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے باپ دونوں جہان کے مالک ہیں، ان کے والد دونوں جہان کے مالک و مختار ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی بیٹی کا یہ عالم ہے، ان کی بیٹی کا یہ حال ہے کہ ان کے کپڑوں پر کئی پیوند لگے ہوتے ہیں، کپڑے صحیح نہیں ہوتے، کئی جگہ سے سلے ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ اچھے کپڑے پہن کر اس دعوت میں جائیں گے اور حضرت فاطمہ کا مذاق بنائیں گے۔ یہ ارادہ کر کے یہودی لوگوں کی چند عورتوں نے حضرت فاطمہ کے گھر جاتی ہیں اور کہتی ہے فاطمہ میرے گھر تمہاری دعوت ہے، ہم خاص کر یہ دعوت آپ کے لیے کر رہے ہیں، آپ ضرور ہماری دعوت میں آنا۔ حضرت فاطمہ نے ان کی دعوت کو قبول فرما لیا اور کہا جاؤ اگر تم میری دعوت کرتی ہو تو میں تمہاری دعوت میں ضرور آؤں گی۔ وہ عورتیں خوشی چلی جاتی ہیں کہ فاطمہ نے دعوت کو قبول کر لیا ہے، اب وہ جب آئیں گی تو ہم لوگ ان کا مذاق بنائیں گے، ان کی ہنسی اڑائیں گے، ان کی بے عزتی اور بے ادبی کریں گے۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاطمہ کو دعوت دے کر وہ عورتیں جاتی ہیں، اچھے انہوں نے کپڑے خریدے، اچھی چیزیں خریدی، اور جو وقت تھا جس دن دعوت کا وقت طے کیا گیا تھا، جس تاریخ میں دعوت تھی، وہ تمام عورتیں اچھے کپڑے پہن کر آتی ہیں اور دعوت میں آنے کے بعد وہ دعوت میں شریک ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ زہرا بھی اپنی غلام کنیز کے ساتھ آتی ہیں، اور آنے کے بعد دعوت میں آپ نے بھی شرکت کی، دعوت میں آپ بھی پہنچتی ہیں۔ دعوت میں آنے کے بعد کھانا کھایا گیا، تمام عورتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ان میں سے چند عورتوں نے کہا اے فاطمہ تم یہ کہتی ہو کہ تمہارے بابا تمہارے والد دونوں جہان کے مالک و مختار ہیں، دونوں جہان کے مالک ہیں، سارے خزانے
بنانے کی چابی اللہ نے تمہارے بابا کو عطا کر دی ہے، تمہارے والد کو دے دی ہے۔ وہ جسے چاہیں جو دے دے، وہ جسے چاہیں جو عطا کر دے، لیکن تمہارے کپڑوں پر، تمہارے شال پر، تمہارے دوپٹے پر تو پیوند لگا ہوا ہے، اس پر تو کئی سلائیاں ہوئی ہیں۔ اگر وہ دونوں جہان کے مالک ہیں، وہ جس کو چاہے جو دے دے، اگر ان کو اللہ نے اس لائق اور اس طرح بنایا ہے تو وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو کیوں نہیں دیتے ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ کو کیوں نہیں نوازتے؟ تمہارے کپڑے اس طرح کے ہیں۔ جب عورتوں نے بات بنانا شروع کیا، آپس میں حضرت فاطمہ کی بے ادبی کرنی شروع کی، ان کا مذاق اور ان کی ہنسی اڑانے لگی، تو حضرت فاطمہ کے ساتھ جو عورت گئی تھی، جو ان کی غلام تھی، ان کی کنیز، ان کی ساتھی تھی، جب اس نے یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگی، اے یہود کی عورتوں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ فاطمہ رسول کی بیٹی ہیں، مولائے کائنات کی بیوی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو فاطمہ کو تکلیف دے گا، جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گا، جو اسے دکھ دے گا، جو اس کا مذاق بنائے گا، جو اس کی ہنسی اڑائے گا، سمجھ لو وہ رسول کا مذاق بنا رہا ہے، وہ نبی کی ہنسی اڑا رہا ہے، وہ رسول کو تکلیف دے رہا ہے، اور جو رسول کو تکلیف دے، یاد رکھو وہ خدا کو تکلیف دیتا ہے، اور اللہ کو تکلیف دینے والا، رب کو دکھی کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے والا، وہ کبھی شاد نہیں رہتا ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ جو عورت آپ کے ساتھ دعوت میں گئی تھی، جب اس نے یہ عورتوں سے کہا تو اس کے بعد بھی وہ باز نہیں آئیں، ہنسی اڑانے سے نہیں رکی، ہنسی اڑانے سے نہیں رکی، تو ان کے ساتھ میں جو عورت تھی، اس عورت نے کہا، اے فاطمہ، اے رسول اللہ کی بیٹی، اے مولائے کائنات کی بیوی، اب ہم یہاں سے چلتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا یہاں رکنا اب ٹھیک نہیں ہے، ہمارا یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، چلو ہم یہاں سے جاتے ہیں، اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ چلنے لگی تو عورتوں نے کہا، اے فاطمہ کیوں جا رہی ہو؟ کس بات نے تمہیں تکلیف پہنچایا ہے؟ کیا تم اس بات سے ناراض ہو گئیں کہ ہم نے یہ باتیں کہہ دی ہیں؟ حقیقت میں تمہارے یہاں غربت ہے، تمہارے یہاں غریبی ہے، تمہارے یہاں نہ کھانے کا سامان ہوتا ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑے ہوتے ہیں، اس طرح غریبی میں کب تک اپنی زندگی گزارو گی؟ جب عورتوں نے یہ تانا دیا تو حضرت فاطمہ نے اپنے شال کو نکال کر ان یہودی عورتوں کو دکھایا کہ جن کے شال میں جو اندر سے آپ نے اوڑھ رکھا تھا، اس کے اوپر سے آپ نے دوپٹہ ڈال رکھا تھا، اس شال کے اندر اس شال میں ہیرے اور جواہرات کے نقش لگے ہوئے تھے، اس طرح اس میں سونے اور چاندی لگے ہوئے تھے کہ جب عورتوں نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئی۔ یہودی عورتوں نے دیکھا اتنا قیمتی ہیرا جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے، اتنی قیمتی چیزیں جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی ہے۔ عورتوں نے کہا، اے فاطمہ، جب اتنی قیمتیں اس شال کو تم اوڑھ کر چلتی ہو تو اس کے اوپر سے تم نے دوپٹہ کیوں ڈال دیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا، اے عورتوں سنو، یہ تمہارا نظریہ ہے، میں اس رسول کی بیٹی ہوں جس رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں اللہ دیتا ہے تو ہم دکھاتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی ہے کہ فاطمہ اپنی دنیا کی زندگی کی سادگی کے ساتھ گزارنا، کیونکہ جو سادگی کے ساتھ گزارتے ہیں انہیں رسول بھی پسند کرتے ہیں، انہیں خدا بھی پسند کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان مقدسہ بڑی عظیم اور بہت اونچی ہے، کیونکہ اللہ تعالی جن کی پاکی، جن کی طہارت، جن کے صاف و شفاف ہونے کا اللہ تعالی ذکر فرمائے، جن کے صاف ہونے کا ذکر اللہ کرے، اس کو پھر کوئی اس کی عزت و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لوگوں، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى قل لا اسألکم علیہ اجرا
इल्ला अल-मवद्दत फ़िल क़ुरबा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रब का इरशाद ग्रामी कुरान करीम में मौजूद है, ए नबी आप फरमा दीजिए कि ऐ लोगों मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, क्योंकि रब ने दुनिया में इंसान को इंसान बनाया, जीने के लिए घर दिया, पीने के लिए पानी दिया, खाने के लिए खाना अता फरमाया, ज़मीन पर रहने के लिए हमें ज़मीन दिया, आसमान अता फरमाया, हमारी रोशनी के लिए सूरज अता फरमाया, हमें हवा लेने के लिए रब ने हवा अता फरमाया, हमारी सांस ताकि ज़िंदा रहें हम, रब ने हमें हवा दिया। अल्लाह ने दुनिया की हर चीज़ बंदे को अता फरमाई, रब ने दुनिया में बंदे को हर नेमत से नवाजा, लेकिन रब ने किसी बात का मुतालबा नहीं किया, अल्लाह ने बंदे से कुछ नहीं मांगा। लेकिन मेरे रसूल को अल्लाह ने ये खिताब और हुक्म दिया कि ऐ नबी तुम लोगों से कह दो, ऐ लोगों नबी के सदक़े में तुम्हें सब कुछ मिला, अगर तुम्हें ईमान मिला तो नबी के सदक़े में मिला, कुरान मिला रसूल के सदक़े में मिला, काबा मिली तो रसूल के सदक़े में काबा तुम्हें मिला, अगर तुम्हें नमाज रोज़ा हज व ज़कात की ये नेमत अता हुई तो नबी के सदक़े में हुई। रब ने तुम पर रहमतें नाजिल की, रसूल के सदक़े में नाजिल की। दुनिया की हर चीज़ जो कुछ भी मुसलमान को मिली है और क़यामत तक मिलेगी, ये सब की सब चीज़ें रसूल के सदक़े में मिली हैं, हुजूर की अता से हुई है, हुजूर ने हमें अता की है। और अल्लाह का इरशादे गरामी कुरान करीम में मौजूद है, ऐ लोगों जब रसूल के सदक़े में ही तुम्हें मिला है कुरान करीम का ये इरशाद, इसको आला हज़रत ने अपनी ज़बान में यूँ बयान किया है कि ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हुजूर के सदक़े में जहान की हर नेमत हमें दी गई है, लेकिन मेरे नबी ने कभी नहीं फरमाया ऐ मेरे उम्मतियों मैं तुमसे माल मांगता हूँ, मैं तुमसे दौलत की ख्वाहिश करता हूँ, मैं तुमसे नमाज की ख्वाहिश करता हूँ, मैं तुमसे कुरान की का तालिब हूँ। मेरे हुजूर ने कुछ नहीं मांगा अपने उम्मती से, जबकि हुजूर ही के सदक़े में अल्लाह ने सब कुछ अता फरमाया। लेकिन मेरे रसूल ने कुरान के ज़रिए अगर अपने उम्मतियों से कहा, अगर अपने उम्मतियों से फरमाया तो सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, अगर चाहता हूँ तो मेरे अहले बैत की मोहब्बत चाहता हूँ, मेरे घर वालों की मोहब्बत चाहता हूँ, मेरे घर वालों से उल्फत चाहता हूँ। इसी उल्फत व मोहब्बत में, अहले बैत से मोहब्बत में हम सभी के लिए नजात है, हमारा बेड़ा पार है, हमारे लिए यहाँ भी कामयाबी है, हमारे लिए वहाँ भी कामयाबी है। इसलिए कि जन्नत में वो नहीं जा सकता है जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत ना हो, जिनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत है, वही लोग जन्नत में जाएंगे, उन्हीं को जन्नत में जाने का परवाना मिलेगा, उन्हीं को जन्नत में वो नेमतें दी जाएंगी जिनका जिक्र कुरान और हदीस में है। और जिनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, जिनके दिलों में अहले बैत से उल्फत नहीं है, वो जन्नत में नहीं जा सकता है, वो जन्नती नहीं हो सकता है। इसलिए कि जन्नत हुसैन के नाना की है, जन्नत फातिमा के बाप की है, और जो इन लोगों से मोहब्बत करेगा वही जन्नती होगा, जो इनसे अदावत व दुश्मनी करेगा वो जहन्नमी होगा, उसे जन्नत नसीब नहीं हो सकता। मुसलमानों, इसलिए हम तमाम लोग अहले बैत इकराम से, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करें। हज़रत मौलाए कायनात फातिमतुज़ ज़हरा, हज़रत इमाम हसन हुसैन, ये वो नुफूस कुदसिया हैं कि जिनको मेरे आका ने अपना घर वाला करार दिया है और इनकी फजीलत बयान की है। आप वाक़या सुनिए, नजरान का वाक़या है, जहाँ पर वहाँ के पादरियों ने ये ऐलान कर दिया कि अगर इस्लाम सच्चा है, मज़हब इस्लाम सच्चा है, इस्लाम के मानने वाले सच्चे हैं, इस्लाम का ताल्लुक़ एक रब से है
جس رب کے سامنے تم سر کو جھکاتے ہو تو چلو آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں، چلو آؤ میدان میں آ جاتے ہیں۔ جس کا دین سچا ہوگا، جس کا اسلام سچا ہوگا، جس کا مذہب سچا ہوگا، جس کا رسول سچا ہوگا، جس کی کتاب سچی ہوگی، وہ جیت جائے گا، وہ جنگ میں اس کو فتح ہوگی، اور جس کا جھوٹا ہوگا وہ ہار جائے گا۔ میرے دوستو، نجران میں جب پادریوں نے اس بات کا اعلان کیا تو میرے آقا کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی، میرے نبی کے بارگاہ میں یہ بات پہنچی۔ میرے حضور نے فرمایا، خط کا جواب عطا فرمایا، کہا جاؤ ان سے کہہ دو کہ میں ان کے اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں، میں ان کے اس دعوے کو قبول کرتا ہوں، اور میں ان سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مباہلہ ہوتا یہ ہے کہ ایک میدان ہوتا ہے جس میں 2 گڈھے کھود دیے جاتے ہیں، ان گڈھوں میں آگ لگائی جاتی ہے، اور آگ اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس آگ کے شعلے آسمانوں سے بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ جو جس مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان کے جو ہادی رہبر رہنما ہوتے ہیں، ان کے جو اغوا ہوتے ہیں، وہ اپنی کتاب کو لے کر اور اس آگ کے اندر جاتے ہیں۔ اگر وہ آگ کے اندر سے صحیح سلامت نکل گیا، نہ وہ جلے نہ اس کی کتاب جلے، سمجھ لو اس کا دین سچا ہے، اس کا مذہب سچا ہے، اس کا خدا سچا ہے۔ اور جو جل جائے گا، جس کی کتاب جل جائے گی، اس کا مذہب بھی جھوٹا ہے، اس کا رب بھی جھوٹا ہے، اس کی کتاب بھی جھوٹی ہے۔ جب اس مباہلے کا چیلنج نجران کے پادریوں نے کر دیا اور کہا، اے مسلمانوں، اگر تمہارا نبی سچا ہے، تمہاری کتاب سچی ہے، تمہارا رب سچا ہے، تو اپنے نبی سے کہو کہ مباہلہ کریں، اپنے نبی سے کہو کہ میدان میں آ جائیں، میرے ساتھ آگ میں چلیں، اور جو سچا ہوگا وہ آگ سے نکل جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ آگ میں جل جائے گا۔ مسلمانوں نے حضور کی بارگاہ میں خط لکھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ٹھیک ہے، ان سے کہہ دو کہ میں ان کے مباہلے کے لیے، ان کے چیلنج اور دعوے کے لیے تیار ہوں۔ میرے دوستو، حجاہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجران کے پادریوں کا چیلنج قبول فرما لیا، میرے حضور نے فرمایا، دن اور تاریخ طے کر لو، اس دن یہ بھی کر لیا جائے گا۔ میرا رب تو وہ ہے، میں تو وہ رب کا رسول ہوں، خدا کا محبوب ہوں کہ جن کے صدقے میں تمام نبیوں کو نبوت و رسالت دی گئی ہے۔ جب رب نے آتش نمرود سے خلیل اللہ کو بچا لیا، تو کیا اللہ تعالی نجران کے پادریوں سے حبیب اللہ کو نہیں بچائے گا، اپنے حبیب کو نہیں بچائے گا؟ میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، جب میرے آقا نے خط کو بھیج دیا، نجران کے پادریوں کے پاس میرے رسول کا خط پہنچا، وہاں کے لوگوں نے اس کام کے لیے تیاری شروع کر دی، گڈھے کھود دیے گئے، اس میں 1 مہینے تک مسلسل لکڑیاں ڈال کر اس میں آگ جلاتے رہے، آگ کو بھڑکاتے رہے۔ جب آگ کے شعلے آسمانوں کی طرف اٹھنے لگے، اتنے زبردست اور اتنا زبردست اس آگ کا شعلہ جو آسمانوں سے بات کرنے لگا، ادھر مدینہ منورہ سے میرے رسول نے 5 لوگوں کا قافلہ لیا، 5 لوگوں کو ساتھ میں لیا، ایک میرے آقا خود ہو گئے، ساتھ میں حضرت مولا کائنات ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، حضرت امام حسن و حسین ہیں۔ ان 5 نفوس قدسیہ کا قافلہ نجران کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، نجران کی طرف چلتا ہے۔ مدینے کے تمام لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، میں تو کچھ تبلیغ اسلام کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے، کہ اسلام حق اور سچ ہے، یہی وہ دین ہے جو خدا تک لے جانے والا ہے، یہی وہ مذہب ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ اس کی حقانیت، اس کی صداقت اور اس کی سچائی بتانے کے لیے ہم نجران جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، میرے آقا نے نجران جانے کا ارادہ کر لیا۔ ادھر جب نجران میں یہ معاملہ اور یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ مدینے سے رسول آنے والے ہیں، مدینے سے آمنہ کے لال آنے والے ہیں، مدینے سے خدا کا حبیب آنے والا ہے، جو یہاں کے پادریوں سے میدان جنگ میں آگ میں چل کر مناظرہ کرے گا، جو نکل گیا
وہ سچا ہے، جو جل گیا وہ جھوٹا ہے۔ جب یہ خبر سنی تو جو ان کا سب سے بڑا پادری تھا، جو ان کا سب سے بڑا رہنما اور رہبر تھا، وہ اپنے تمام چھوٹے لوگوں کو جمع کرتا ہے اور اس نے کہا یہ کس نے یہ کام کیا ہے، یہ کام کرنے والا کون ہے جس نے یہ کام کیا ہے؟ تو اس میں سے 2-3 پادری جو ان کے دھرم گرو تھے، جو ان کے مذہب کے اچھے لوگ تھے، انہوں نے ہاتھ کو اٹھا دیا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے رسول کو چیلنج کیا ہے۔ ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا اس نے کہا کیا تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ارے تم نے کیسے شخص کو آگ میں آنے کی دعوت دے دی ہے؟ ارے تمہیں معلوم نہیں ہے وہ تو رسول ہیں، وہ تو خدا کے محبوب ہیں، وہ تو خدا کے حبیب ہیں، خدا کی قسم آگ انہیں کبھی نہیں جلا سکتی ہے، اس لیے کہ جس شخص کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی اور ان کی شان تو بڑی بلند و بالا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے قریب بیٹھی ہوئی ہیں، میرے حضور نے اپنی شال انہیں عطا فرما دی، کہا اے عائشہ اسے دھو کے اور سکھا کر لے آؤ، مجھے کہیں تبلیغ کے لیے جانا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور کے شال کو دھویا اور دھونے کے بعد میں نے سوچا کہ اسے جلدی سکھا دیا جائے کیونکہ حضور کو ابھی نکلنا ہے۔ کہتی ہیں میں نے سوچا اگر میں دھوپ میں ڈالوں گی تو یہ شال نہیں سوکھے گی، اس لیے تندور کی آگ بہت تیزی سے جل رہی تھی، میں نے سوچا اسے تندور کی آگ سے سکھا دیا جائے تاکہ اس کے بعد حضور کو دے دیا جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے وہ شال تندور میں ڈال دیا، لیکن تندور میں ڈالنے کے بعد وہ شال جلی نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے ڈالنے کے بعد اس کو سکھا کر حضور کو دے دیا۔ پڑوس کی عورت نے جب یہ واقعہ دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا، وہ حضور کے پاس آتی ہے اور عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا کیا دیکھا؟ وہ کہتی ہے ابھی میں نے شال حضرت عائشہ کو تندور کے اندر سکھاتے ہوئے دیکھا ہے، آگ کی لپٹوں میں اس شال کو سکھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ آگ کی تاثیر تو یہ ہے کہ یہ چیزوں کو جلا دیتی ہے، اگر کپڑے کو ڈالا جائے تو آگ کپڑے کو جلا دے گی، لکڑی کو ڈالا جائے تو لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، لیکن آپ کے شال کو حضرت عائشہ نے کپڑے تندور کے اندر ڈال دیا، آگ بھی تیز تھی، لپٹیں بھی اٹھ رہی تھی، لیکن آگ نے آپ کے شال کو نہیں جلایا۔ میرے حضور نے فرمایا اے بندی خدا سن یہ رسول کے جسم سے لگ گیا ہے، یہ نبی کے جسم سے شال لگ گیا ہے، اسے دنیا کی آگ تو کیا بلکہ جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ وہ میرے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی، میرے حضور کے جسم اطہر میں رب نے وہ کمال اور وہ خوبی عطا فرمائی ہے۔ جب حضور نجران کے روانہ ہونے کے لیے آپ نے ارادہ فرمایا، صحابیوں کا مدینے میں ہجوم لگ گیا، ادھر نجران کے پادریوں نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کس نے رسول کو دعوت دی ہے، کس نے حضور کو یہاں پر بلایا ہے؟ ان میں سے 2-3 نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہم نے بلایا ہے ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا، ان کا جو سب سے بڑا ماہر تھا، ان کے دین ان کے مذہب کا جو سب سے بڑا جاننے والا تھا۔ اس نے کہا تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہاری عقل پر پردہ پڑ گیا ہے، ارے کیا تم نے اپنی کتابوں میں نہیں پڑھا ہے کہ جو قریش کے گھر میں پیدا ہوگا، بنی ہاشم کے گھر میں پیدا ہوگا، مکے میں پیدا ہوگا، مدینہ اس کا آخری مسکن ہوگا، مدینے میں اس کی آخری آرام گاہ ہوگی، وہ خدا کا حبیب ہوگا، وہ خدا کا رسول ہوگا، وہ خدا کا نبی ہوگا، اور تم نے اسے دعوت دی ہے۔ ارے خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ وہ کبھی جل نہیں سکتے ہیں، بلکہ اگر تم جاؤ گے تو تمہاری نسلیں جل جائیں گی، لیکن اس نبی کے جسم کی بات تو بہت دور کی ہے۔ ان کے جسم میں جو چپل ہے، کھڑاؤں ہے، جو لکڑی کی ہے، وہ کھڑاؤں بھی آگ میں جانے کے بعد نہیں جل سکتی ہے۔
وہ میرے حضور کی شان ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اس مقام پر نجران جانے کے وقت 5 لوگوں کو جمع فرما کر میرے حضور نے فرمایا کہ یہی میرے اہل بیت ہیں، اور انہی سے محبت کرنا ہے، انہی سے الفت رکھنا ہے، انہی سے ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رہیں اللہ ہمیں زندگی دے، ہم اہل بیت سے محبت کرتے رہیں، اہل بیت سے الفت کرتے رہیں، اہل بیت کی غلامی میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ اسی میں ہم تمام لوگوں کے لیے کامیابی و کامرانی ہے، اور جب دنیا سے جائیں، جب دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مولا ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہم سبھی کو موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔